السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اترا تو گھر میں تو جیسے قیامت ہی برپا ہو گئی۔ یہ وہی جانتا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے اس نے کس کرب میں گزارے۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے کام کرنا ہی بند کر چکی تھی۔ جیسے ہی ایمبولینس سائرن بجاتے ہوئے شاہ حویلی کے باہر آ کر رکی تو پورا گاؤں ہی اس وقت وہاں پر جمع ہو چکا تھا۔ گھر سے رونے کی اور بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایمبولینس حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی، جبکہ وہ آنکھیں میچ کر اپنے ضبط کھوتا آنسوؤں کو گال پر بہانے لگا۔ ایک نظر اس نے سامنے اس تابوت پر ڈالی جس میں اس کی کل کائنات موجود تھی، ہاں، جس پر وہ جان چھڑکتا تھا، جس کے سہارے اس نے اب تک اپنی ساری خواہشات پوری کی تھی۔ ایمبولینس کا دروازہ کھلا اور لوگ اس تابوت کو ایمبولینس سے باہر نکالنے لگے۔ ایک چیخ تھی جو گل بانو خاتون کے منہ سے نکلی۔ اپنی ماں کی چیخ سن کر اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ بال کھولے روتی ہوئی آ کر اس تابوت کو دیکھنے لگی۔ وہ گاڑی سے مردہ قدموں سے اترا اور گرنے کے انداز میں جا کر اپنی ماں کے سینے سے لگا تھا۔ وہاں پر تو جیسے قیامت برپا ہو گئی تھی۔ شاہ حویلی غم میں ڈوبی ہوئی تھی، کیونکہ اس گھر کا بڑا بیٹا سبقت شاہ دبئی میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں موقع پر جان کی بازی ہار گیا تھا۔ زارون شاہ اس وقت آفس میں تھا جب اس کی طرف کال کی گئی۔ وہ بڑی تیزی سے ہاسپٹل پہنچا، مگر اس وقت سبقت کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں اور منہ سے خون ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ اپنے بڑے بھائی جیسے وہ اپنے باپ کا درجہ دیتا تھا، آج وہ زارون شاہ کے سامنے اس حالت میں تھا۔ بڑی مشکل سے کپ کپاتا ہوا ہاتھ اس نے آگے بڑھایا، جسے زارون شاہ سنبھال چکا تھا، اور ڈاکٹر پہلے ہی بتا چکے تھے کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ وہ صرف اور صرف اذیت سے دو چار ہو رہے ہیں، اور ہمیں صرف اور صرف آپ کی اجازت درکار ہے۔ ان کی پسلیاں، ان کا معدہ بالکل کچلا جا چکا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ کچھ گھنٹے زندہ رہ سکتے ہیں اور اذیتوں سے پل پل الجھتے رہیں گے۔ اس لیے اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم انہیں انجیکشن لگا دیں گے، جس سے یہ ان تمام تکلیفوں سے آزاد ہو کر پرسکون ہو جائیں گے۔ زارون شاہ جانتا تھا کہ وہ انجیکشن کس کام کے لیے ہے۔ بعض مرتبہ جب مریض کی حالت زیادہ تشویشناک ہو جائے اور بچنے کے چانسز ناممکن ہوں تو پھر ڈاکٹر اپنی ادویات اور ٹریٹمنٹ ضائع کرنے کی بجائے بعض اوقات ایسے انجیکشن کا سہارا لیتے ہیں۔ زارون شاہ کا آخری سانس بھی خارج ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چند لمحوں بعد اس کا بھائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ سبقت نے لرزتے لبوں سے آنکھوں میں آنسو لا کر یہ بات کی تھی کہ میرے بعد اپنی ماں کا خیال رکھنا اور نینا کو گھر سے کہیں جانے مت دینا۔ اگر وہ اس گھر سے جائے گی تو رل کر رہ جائے گی۔ ایک تکلیف تھی، اذیت تھی جو سبقت کے لبوں میں تھی۔ زارون روتے ہوئے اپنے بھائی کے ماتھے پر اپنے لب رکھے روتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ ایسا تو مت کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، پلیز اب ہمت نہ ہاریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ جب وہ اچانک دم توڑ گیا۔ وہ تب سے ہی ایک کومے کی کیفیت میں تھا۔ ایک صدمہ تھا جو اس کے دل پر لگا تھا۔ اس کے دوست نہیں تھے۔ تمام تر ڈاکومنٹس اس نے سائن کیے اور ساری فارمیلٹی پوری کرنے کے بعد زارون شاہ اپنے بھائی کی لاش لے کر پاکستان پہنچا۔ جس وقت دونوں بھائی پاکستان سے گئے تھے تو کس قدر خوش تھے۔ سبقت نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ بس 5-6 مہینے بعد ہم دبئی میں اپنا گھر لے رہے ہیں، اس کے بعد ہم امی اور نینا کو بھی وہیں پر بلا لیں گے۔ مگر جواب میں زارون شاہ چڑھ کر کہنے لگا کہ ارے ایسے کیسے، جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی تب تک کوئی بھی دبئی میں سیٹل نہیں ہوگا۔ میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ باہر سیٹل ہونا چاہتا ہوں۔ یوں ہی ہنسی مذاق میں وہ گئے، اور جب واپس آئے تو اس کی حالت نے اپنی ماں کے سینے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اور گل بانو خاتون
اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا یہ کیا ہو گیا تمہارے بھائی کو، میرے سبقت کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ زرون شاہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دیوار سے ایک کونے میں لگی نینا شاہ بیٹھی تھی، نہ رو رہی تھی اور نہ ہی چلا رہی تھی، بس بت بنی بیٹھی تابوت کو دیکھ رہی تھی جس میں سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ زرون شاہ آگے بڑھا اور اپنی بھابھی کو کندھوں سے تھام کر بولا کہ بھابھی چلیے بھائی کا آخری دیدار کر لیجئے، مگر وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میرے سبقت ایسے نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جب واپس آئے گا تو ہم دونوں ایک ساتھ عمرہ پر جائیں گے، ہم نے ابھی بہت سی خوشیاں دیکھنی تھی، سبقت نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، مجھے دھوکا ہوا ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو نا، سب مذاق کر رہے ہو نا، سبقت تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بالکل پاگل سی ہو چکی تھی، مگر زرون شاہ نینا شاہ کو تھام کر تابوت تک لایا اور تابوت پر لگے کانچ کی کھڑکی سے جب اندر کا منظر دیکھا تو نینا شاہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ بے ہوش ہی تھی جب زرون شاہ اپنے بھائی کو کندھا دے کر قبرستان لے جا چکا تھا۔ گھر میں کوہرام سا مچ گیا تھا اور اس اچانک سے آنے والی موت نے جہاں نینا شاہ کی زندگی بدل دی، وہیں ایک بڑا طوفان آ کے چل کر زرون شاہ کی زندگی میں بھی آنے والا تھا۔ جب وہ گھر لوٹا تو اس کی ماں اور بھابھی دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لگے بیٹھی تھی، سامنے ہی زمل بھی موجود تھی، نینا شاہ کی چھوٹی بہن زمل، جس سے زرون شاہ محبت کرتا تھا اور وہ اپنی بہن کو سنبھالے ہوئے تھی۔ وہ خود بھی رو رہی تھی۔ جب زرون شاہ جا کر بیٹھا تو خود ہی اٹھ کر گئی اور پانی لا کر زرون نے 2 گھونٹ بھر کر اس کو گلاس واپس کر دیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا اور زمل وہیں پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، پلیز ہمت مت ہارو، سبقت بھائی کی زندگی اتنی ہی تھی، آپ تو مرد ہیں۔ دیکھیے آنٹی، گل بانو اور اپنی نینا کس قدر پریشان ہے، آپ اگر انہیں نہیں سنبھالیں گی تو کون سنبھالے گا؟ ہم جتنا روئیں گے بھائی کی روح کو اتنی ہی تکلیف ہوگی۔ زرون شاہ چپ چاپ سر جھکائے ہوئے تھا۔ دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھنے لگا۔ 1 ہفتے کے بعد جب نینا شاہ کے ماں باپ وہاں پر آئے، زمل بھی ساتھی تھی۔ وہ سیدھا زارون کے کمرے میں چلی گئی اور زارون اس وقت سو رہا تھا۔ وہ جا کر اس کے پاس بیٹھی اور بڑے ہی پیار سے اپنی انگلی اس کے ماتھے پر سہلانے لگی۔ اپنے ماتھے پر انگلی محسوس کر کے زرون کی آنکھ کھلی۔ سامنے زمل کو دیکھ کر چہرے پر ایک پھیکی سی مسکان لا کر اٹھ بیٹھا اور زمل فوراً کہنے لگی کہ ارے ارے سوئے رہو، میں تو بس ایسے ہی۔ مگر زرون اٹھ کر بیٹھتے ہی زمل کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ میں نے سوچا تھا کہ اس مرتبہ جب آؤں گا تو میری اور تمہاری شادی ہوگی، ہم دونوں اپنی زندگی کی شروعات کریں گے، لیکن دیکھو بھائی، ہمیں دعائیں دیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کی موت اتنی اچانک ہوئی ہے کہ میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ ایک مرتبہ پھر زارون کا لہجہ روندا ہوا تھا اور زمل کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر کہنے لگی کہ شاید اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، خدا ہم سے ہماری وہ سب سے اہم چیز چھین کر نہ جانے کیا سبق سکھانا چاہتا تھا۔ وقت لگے گا مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ زخم بھی بھر جائے گا۔ ہم دونوں مل کر آنٹی گل بانو نینا شاہ کو سنبھال لیں گے۔ وہ دونوں کمرے میں یہی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد زارون شاہ فریش ہو کر باہر آیا تو نینا کے والدین یہ اصرار کرنے لگے کہ ہماری بچی کو ہم یہاں سے لینے آئے ہیں، ہماری بچی اب اس گھر میں رہ کر کیا کرے گی، ہم چاہتے ہیں کہ عدت ہمارے گھر میں ہی پوری کرے۔ نینا شاہ تو سر جھکائے خاموش سی بیٹھی تھی، مگر زرون شاہ فوراً اپنے ساخت لہجے میں کہنے لگا کہ نہیں انکل، نینا بھابھی کہیں نہیں جائیں گی۔ سبقت بھائی کی یہی خواہش تھی کہ نینا بھابھی اسی گھر میں رہے۔ اپنے آخری وقت میں انہوں نے مجھے یہی وصیت کی تھی کہ نینا شاہ کو اس گھر سے
کہیں نہ بھیجا جائے۔ ہماری بھابھی ہم پر بوجھ نہیں ہے، اس گھر میں ہمارے ساتھ اسی مرتبہ کے ساتھ رہے گی جیسے پہلے رہتی تھی۔ یہ سن کر بہرحال وہ لوگ وہاں سے واپس جا چکے تھے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، مگر پھر عدت پوری ہوتے ہی جو بات گل بانو خاتون نے کی، زرون شاہ تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ آپ میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی امی جان، میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ جواب میں گلبانو خاتون ایک نظر اپنے سامنے کھڑے زارون شاہ کو دیکھا اور پھر اپنے دائیں ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو گھما کر کہنے لگی کہ بیٹا، میں جو فیصلہ کر رہی ہوں وہی ٹھیک ہے۔ نینا اس گھر کی عزت ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ اس نے اس گھر میں رہتے ہوئے میرا اور آپ کے بابا کا کتنا خیال رکھا ہے۔ بالکل سگی اولاد کی طرح وہ ہماری خدمت کرتی رہی۔ جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا، مگر میں نہیں چاہتی کہ نینا اس گھر سے جائے۔ مستقیم صاحب اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں اور اس کی شادی کہیں اور کروا دینا چاہتے ہیں۔ نینا شاہ تو سبقت کے چلے جانے کے بعد بالکل پتھر ہی ہو چکی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہماری بہو ہمارے اسی گھر میں رہے اور آپ انہیں اپنی بیوی کے روپ میں اپنائیں۔ یہ سن کر زرون شاہ بڑی مشکل سے ضبط کر پایا۔ ایک گہری سانس خرچ کر کے اپنی آنکھیں میچ کر دوبارہ کھلی اور پھر کسی بچے کی طرف وہ فرمائش کرتے ہوئے کہنے لگا، امی جان، کوئی اور راستہ بھی تو ہوگا نا بھابھی کو اس گھر میں روک کر رکھنے کا؟ آخر آپ ان کی شادی مجھ سے ہی کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کو میری حالت پر رحم نہیں آتا؟ میں آپ کو اپنی پسند بتا چکا ہوں اور میری پسند زمل ہے۔ آپ میرے لیے آزمائش کیوں کھڑی کر رہی ہیں؟ مگر جواب میں گلبانو خاتون اپنی نظریں چرا گئی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ وقت اور تھا اور آج کا وقت اور ہے۔ تم بس تیار ہو جاؤ اور اس جمعے کو تمہارا نکاح نینا شاہ کے ساتھ ہے۔ اگر تم ہمیں اپنی امی جان مانتے ہو اور سچ مچ ہمارا احترام کرتے ہو تو تمہیں میرا یہ حکم ماننا پڑے گا۔ میں یہ حکم تمہیں ایک ماں ہو کر نہیں بلکہ گھر کی سربراہ ہو کر دے رہی ہوں۔ زرون شاہ چپ چاپ اپنی ماں کے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے صوفے پر سفید لباس میں بیٹھی ہوئی نینا شاہ پر ایک نظر پڑی۔ کچھ دیر پہلے وہ نینا کو ہمدردانہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کو نینا شاہ سے نفرت تھی، مگر جو بات امی جان کر چکی تھی اس کے بعد تو خود بخود ہی اسے چڑ سی ہونے لگی۔ اس نے اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور چلتا ہوا نینا کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ رو رو کر اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ صرف 25 سال کی تھی اور بیوہ کا داغ اس کے ماتھے پر لگ چکا تھا۔ بغیر کوئی تمہید باندھے الفاظ کا سہارا لیے زرون کہنے لگا کہ آپ جانتی ہیں کہ اندر امی جان کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ سے، دیکھیے مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ آج تک میں آپ کو بھابھی مانتا آیا ہوں۔ سبقت بھائی سے مجھے جس قدر محبت تھی میں انہیں باپ کے برابر عزت دیتا تھا اور آپ ان کی بیوی تھی، مگر امی جان کا حکم ہے۔ زرون شاہ نے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر کے کہا کہ میں آپ کو اپنے نکاح میں لے لوں۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں۔ آپ جا کر امی جان کو منع کیوں نہیں کرتی؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں بھی اس طرح کا کوئی احساس اور جذبہ نہیں ہے۔ ہم دونوں یہ غلط کر رہے ہیں۔ مگر جواب میں نینا شاہ نے نظر اٹھا کر زرون کو دیکھا، پھر کہنے لگی کہ مجھے تو بس سبقت سے محبت تھی۔ میرا عشق صرف اور صرف سبقت تھا، اور اب سبقت کے جانے کے بعد میں بس زندہ لاش ہوں، اور لاشوں سے نہیں پوچھا جاتا کہ کس بندے پر سوار ہو کر قبرستان جاؤ گی۔ مجھے جس کے ساتھ مرضی رخصت کیا جائے، بس میری شرط ہے کہ وہ مجھ سے کسی بھی طرح کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ میں صرف اور صرف سبقت کی یاد کو اپنا مانتی ہوں۔
یہ کہہ کر نینا تو وہاں سے جا چکی تھی۔ اس وقت وہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار تھی اور یہ صرف وہی جان سکتی تھی۔ جب زرون اپنے کمرے میں آ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اس کی محبت تو کوئی اور تھی، اور ابھی کچھ ماہ پہلے ہی تو اسے احساس ہوا تھا۔ وہ جو اسے ہر وقت چڑھاتا رہتا تھا، تنگ کرتا رہتا تھا، بات بات پر اسے طنز کرتا رہتا تھا، در حقیقت وہ تو اس کی رگ رگ میں سما چکی تھی۔ وہ زمل سے محبت کر بیٹھا تھا، مگر عین اسی پل جو کچھ ہوا، اس نے نینا شاہ کی زندگی تو بدل ہی دی تھی، مگر اس کے ساتھ ایک طوفان زمر اور زارون کی زندگیوں میں بھی آ گیا، جس کا خمیازہ وہ ساری عمر بھگتنے والے تھے۔ اگلی صبح زمل حشاش بشاش موڈ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ سبکت شاہ کی وفات کو 8 مہینے گزر چکے تھے۔ بہت کچھ کافی حد تک بدل چکا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے لاؤنج میں اس کی بہن نینا سر پر سفید چادر اوڑھے بیٹھی تھی، اور ایک طرف زرون شاہ موجود تھا، درمیان میں گلبانو خاتون بیٹھی تھی۔ زمل کو دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگے کہ آؤ زمل، یہ سوٹ پسند کرو، بتاؤ ان میں سے کون سا عروسی جوڑا سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ زرون کے تو وجود میں ایک سنسری سی لہر دوڑ گئی جب اس نے زمل کو اچانک اپنے سامنے دیکھا، جبکہ وہیں زمل تو خوشی سے سرشار ہونے لگی۔ کہیں نہ کہیں اسے یہ لگنے لگا کہ شاید اس گھر میں ایک فنکشن ہونے والا ہے، اور وہ فنکشن یقیناً اس کی زرون شاہ کی شادی کا فنکشن ہوگا۔ وہ مسکرا کر اپنی بہن کو دیکھتی ہوئی سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی، اور وہ مسکرا کر وہ لہنگے اور ساڑی اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ سرخ اور سنہرے رنگ کمبینیشن کے ساتھ ایک لہنگا تھا، اور وہ اٹھا کر دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ لگا کر ہنس کر کہنے لگی، آنٹی دیکھیے، یہ والا لہنگا کتنا خوبصورت ہے، مگر آپ یہ عروسی لباس پسند کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا گھر میں کوئی فنکشن ہونے والا ہے؟ وہ سب کچھ جانتی تھی اور اس خوش فہمی میں تھی کہ یہ ساری شاپنگ اسی کے لیے کی جا رہی ہے۔ اس نے مسکرا کر ایک آنکھ دباتے ہوئے زارون کی طرف دیکھا، جو بالکل سپاٹ لہجے میں بیٹھا تھا۔ گلبانو خاتون اس کی بات سن کر کہنے لگی، ہاں سمل بیٹی، فنکشن تو ہونے والا ہے اس گھر میں، ایک مرتبہ پھر خوشی آنے والی ہے۔ ایسے کہہ کر انہوں نے اپنا ہاتھ زارون کے کندھے پر رکھ دیا۔ مسکرا کر زمل بھی وہیں پر بیٹھ چکی تھی، اور ہر ایک چیز زمل نینا کو دکھا رہی تھی۔ نینا بالکل سپاٹ لہجے میں ہر ایک چیز کو دیکھ کر گویا یہ کہہ رہی تھی کہ سب کچھ ہی اچھا ہے۔ تبھی جو بات گلبانو نے زمل سے کی تو ہوش گویا فنا ہو چکے تھے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ دیکھو زمل بیٹا، نینا کو میں جب پہلی مرتبہ اس گھر میں لائی تھی تو اپنی بیٹی بنا کر لائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی بیٹی عطا نہیں کی، مگر نینا بھی مجھے بالکل اپنی بیٹی کا عکس دکھائی دیا۔ میں اس کو گھر میں تو لے آئی، مگر سبکت شاہ کے ساتھ شاید اس کا ساتھ چند مہینوں کا ہی تھا، مگر میں نہیں چاہتی کہ باہر کے لوگ نینا کو مجھ سے چھین کر لے جائیں۔ بات بھی سچی تھی، تقریباً 5 رشتے نینا شاہ کے لیے آ چکے تھے، مگر ہر بار گلبانو خاتون نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ دوبارہ اگر آپ میری بہو کا رشتہ لے کر اس گھر میں آئے تو آپ کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات میں ختم کر دوں گی۔ زمل بڑی غور سے گلبانو خاتون کی بات سن رہی تھی۔ جب وہ گہری سانس خارج کر کے نینا شاہ کو اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی نینا کو اپنے زارون کی بیوی بناؤں گی۔ یہ اس گھر میں میری بہو کے رشتے سے رہے گی، اور اس مرتبہ میں اپنے بیٹے زارون اور نینا شاہ کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں ان کی گود میں بچوں کو کھیلتا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب بس یہی خواہش ہے۔ ہاتھ میں جیولری باکس پکڑے ہوئے کھڑی زمل شاہ کا وجود کانپ اٹھا تھا۔ جیولری باکس چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے گرا۔ گلبانو خاتون دیکھ کر کہنے لگی کہ آنٹی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ وہ تو اپنا صدمہ ان لوگوں سے چھپا نہ پائے۔
جب زرون نے ایک نظر اسے دیکھا مگر بولا کچھ نہ تھا، بغیر لحاظ کیے زمل سیدھا زارون کے پاس گئی، اس کا بازو پکڑ کر کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ بتائیے ان کو، آپ مجھے پسند کرتے ہیں، ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں نا؟ پچھلے کئی سالوں سے میں آپ کی محبت میں مبتلا ہوں، اور اب آپ بھلا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ زارون خاموش تھا، سرگوشی نما لہجے میں کہنے لگا کہ میں مجبور ہوں، میری ماں ایک بیٹا تو کھو چکی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں انہیں کسی طرح کا دل دکھاؤں، میری زندگی تو برباد ہو ہی چکی ہے، مگر تم اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکتی ہو، تمہارے لیے لڑکوں کی کمی نہیں ہے۔ جیسے ہی زارون کے منہ سے زمل نے یہ سنا تو بغیر لحاظ کے وہ ایک تھپڑ زارون کے منہ پر مار چکی تھی۔ ہائی ڈیئر یو، شرم نہیں آتی؟ زارون، میں کوئی بکاؤ مال ہوں یا کوئی زر خرید غلام ہوں؟ محبت کی ہے میں نے آپ سے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے یہ کہ اگر آپ نہ ملے تو میں کسی اور کی ہو جاؤں گی۔ آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ گل بانو خاتون نے، جس نے آج تک اپنے بچے سے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی، ایک غیر لڑکی کو اس کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے دیکھ کر وہ چنگاڑی، زمل شاہ اپنی حد میں رہیے، آپ کو کس نے حق دیا کہ میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھائیے؟ میں آپ کے ہاتھ نہ توڑ دوں جو آپ نے میرے بچے پر ہاتھ اٹھائے ہیں۔ آگے بڑھ کر وہ زمل کا بازو مروڑ چکی تھی، زمل سسکی تھی اور ایک جھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر گلبانو خاتون کو دھکا دے دیا۔ بس بہت ہو گیا بیٹا، یہ کیا مرا ہے آپ کا؟ آپ تو جیسے سٹیا ہی گئی ہیں، یہ کیا حرکت ہے؟ زرون جو پہلے خاموش تھا، زمل کو اپنی ماں کو لے کر یہ بات کرتے دیکھ کر اسے برداشت نہ ہوا اور وہ بھی چلا اٹھا۔ یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیا یہی اصلیت ہے تمہاری؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم کون ہوتی ہو میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والی؟ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے اور دوبارہ اس گھر میں مت آنا۔ معافی مانگو میری ماں سے، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ ابھی کے ابھی معافی مانگو گی میری ماں سے۔ مگر زمل شاہ غصے سے تڑپ کر آنکھوں میں آنسو لیے ان تینوں لوگوں کو دیکھ رہی تھی جن پر اسے اندھا اعتماد تھا۔ ایک طرف اس کی بہن تھی اور ایک طرف اس کا پیار، پھر سامنے گل بانو خاتون، سبھی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی کہانی میں ایک ولن بن چکی تھی۔ اچھا نہیں کیا آپ لوگوں نے میرے ساتھ، میری زندگی آپ لوگوں نے مذاق بنا کر رکھی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ زارون شاہ تم اس قدر کمزور ہو کہ اپنی ماں کی بات مان کر اپنی محبت سے ہی دستبردار ہو جاؤ گے۔ زمل شاہ روتے ہوئے اس گھر سے آ چکی تھی، جبکہ زارون شاہ کافی غصے میں تھا اور گل بانو خاتون تو سٹیا ہی ہوئی۔ بڑھیا جیسے الفاظ سن کر ہی بلڈ پریشر ہائی کر چکی تھی۔ نینا شاہ گھبراتے ہوئے اپنی ساس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ امی جان مجھے معاف کر دیجیے، اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ مگر وہ غصے سے کہنے لگی کہ جب تک وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی نہیں مانگ لیتی تب تک وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کتنی بے حیا بد لحاظ لڑکی ہے، شکر ہے کہ میں نے اس کی شادی اپنے زارون سے نہیں کروائی، ورنہ میرے گھر کا ماحول ہی بدل کر رہ جاتا۔ زارون گھر سے باہر نکل چکا تھا اور پوری سپیڈ کے ساتھ زمل شاہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، اور وہ بھی اپنی کار کی، فل سپیڈ کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب زمل شاہ کی کار نے زور سے بریک لگائی، کیونکہ سامنے زارون شاہ کی گاڑی کھڑی تھی اور وہ ایک ویران علاقہ تھا۔ مجبوراً اس نے گاڑی روکی، آنکھوں میں آنسو تھے اور دماغ اس کا غصے سے پھٹ رہا تھا۔ جب زارون شاہ اپنی گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آیا اور فرنٹ ڈور کھول کر اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا، یہ کیا بدتمیزی تھی زمل، کیوں کیا تم نے ایسا؟ جواب میں زمل کسی شیرنی کی مانند کھڑی زارون شاہ کا کالر پکڑ چکی تھی۔ تو کیا کرتی میں؟ آپ کی اور آپی کی شادی پر جشن مناتی، خوشی سے اپنی بہن کے لیے میں وہ جوڑے پسند کرتی
اس ساری خوشیاں جو میں نے آپ کے ساتھ سوچی تھی ان کا کیا؟ آپ کو ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آیا؟ مجھے تو نفرت محسوس ہو رہی ہے اپنی بہن سے اور آپ سے۔ آپ سب لوگوں نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ سبقت بھائی تو مر ہی چکے ہیں، کیا اب آپ لوگ مل کر مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں؟ نرمی سے ہی صحیح، مگر ایک تھپڑ زارون سے زمل کے چہرے پر مار چکا تھا۔ چپ ہو جاؤ، فالتو مت بولو، پاگل مت بنو۔ لڑکی چاہتی کیا ہو تم؟ کہ میں تمہاری خاطر اپنی ماں کا دل دکھا دوں؟ ارے میں اپنی ماں پر ایسی 100 محبتیں قربان کر سکتا ہوں۔ مجھے اپنی ماں سے بڑھ کر اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میری ماں کا حکم سر آنکھوں پر ہے، اور اب مجھے صرف اپنی نہیں بلکہ اپنے بھائی کی ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی۔ ہاں تم سے محبت کی ہے وہ تو ہمیشہ رہے گی، مگر میں مجبور ہوں اور مجھے نینا شاہ کو اپنانا ہوگا۔ بہتر ہے کہ چپ چاپ میری ماں سے معافی مانگو، ورنہ اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ میرے دل سے تمہیں اترنے میں چند لمحے لگیں گے۔ زمل شاہ اپنا بازو چھڑوا کر روتے ہوئے کہنے لگی، میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ایک تو مجھ سے میری محبت کو چھین کر میری بہن کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں معافی مانگوں۔ قطعاً نہیں، میں نہیں معافی مانگوں گی۔ رہی بات آپ کی محبت کی، تو میں ہر حال میں آپ کو اپنا بنا کر رہوں گی۔ دیکھتی ہوں کہ کیسے نینا شاہ آپ کو مجھ سے چھینتی ہے۔ زمل وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ زارون زور سے اپنا ہاتھ بونٹ پر مار کر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ زمل اس کی محبت تھی، مگر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ سختی کرنا پڑ رہی تھی تاکہ وہ اسے چھوڑ دے اور بھول جائے۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ اسے دوسری شادی کر لیتا، مگر نینا اور زمل دونوں بہنیں تھیں، اور وہ دن بھی آ گیا جب زارون دولہا بنا بیٹھا تھا اور نینا سفید چادر اتار کر سادگی سے ہی صحیح مگر عروسی جوڑا پہن کر دلہن بن چکی تھی۔ ایک نظر اس نے دیوار پر ٹکی تصویر پر ڈالی جہاں پر وہ اور سبقت مسکرا رہے تھے۔ گلبانو خاتون جس پل کمرے میں داخل ہوئی اور نینا کو سبقت کے ساتھ موجود تصویر کو دیکھ کر روتے ہوئے دیکھا تو فوراً ملازموں کو آواز دے کر کہنے لگی کہ اس تصویر کو اتار کر اسٹور روم میں رکھ دو۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے پرانی یادوں میں کھوئے رہیں۔ انہیں بھی خوشیاں انجوائے کرنے کا اور مسکرانے کا حق ہے۔ میں جو فیصلہ کر رہی ہوں تمہارے لیے بہتر ہے۔ نینا زارون شاہ تمہیں بہت محبت کرے گا، اور بہت جلد تم لوگ میرے اس فیصلے پر خوشی بھی محسوس کرو گے۔ اتنا کہہ کر وہ نینا کو اپنے ساتھ باہر تک لے گئی۔ وہ جو دلہن بنے بھی بربادی کی مورت بنی تھی، آ کر زارون کے ساتھ بیٹھ گئی، اور ساری رات زارون سو نہ پایا تھا۔ اس کے دل میں کبھی بھی نینا کے لیے وہ مقام نہیں آ سکتا تھا جو زمل کا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کڑ رہا تھا اور سر جھکائے بیٹھا بار بار زمل کو ہی سوچ رہا تھا۔ وہ لڑکی تو رو رہی ہوگی اور اپنے بال نوچ رہی ہوگی، یقیناً غصے میں اس نے اپنے کمرے کا سارا سامان بکھیرا ہوگا۔ ابھی یہ سب کچھ زارون سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی سامنے سے آتی زمل اس کو دکھائی دی۔ زارون کے ساتھ ساتھ نینا شاہ کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ گلبانو خاتون کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کیونکہ زمل شاہ نے بالکل ویسا ہی لہنگا پہن رکھا تھا جو کہ نینا شاہ نے پہنا ہوا تھا۔ وہ بالکل دلہن کی طرح تیار تھی، ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیے۔ وہ جب وہاں پر آئی تو لوگ چیم گوئیاں کرنے لگے۔ بلا شبہ وہ اس وقت سب سے زیادہ حسین خوبصورت لگ رہی تھی۔ زارون شاہ اس کے چہرے سے نظر ہٹا نہ پایا تھا۔ وہ چلتی ہوئی سیدھا سٹیج پر آ کر اس نے گلدستہ سامنے میز پر رکھا اور بغیر کسی ڈر اور جھجک کے زارون شاہ کے قریب آ کر اس کے کان میں کہنے لگی، سوچ لیجئے جناب، میں تو ابھی بھی تیار ہوں۔ اگر آپ کہیں گے تو آپ کے ساتھ یہیں پر بھی نکاح کر لوں گی۔ دیکھیے یہ سارا اہتمام
میں نے صرف اور صرف آپ کے لیے کیا ہے۔ نینا شاہ کا چہرہ تو سرخ ہونے لگا، وہیں زرون شاہ بھی غصے بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں اپنا اور ہمارا مذاق بنوانا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں بڑوں کی عزت کا ذرا بھی احساس نہیں؟ کیا تمہیں لاج رکھنی نہیں آتی؟ ایک گہرے سانس خارج کر کے وہ زارون کے ساتھ چپک کر بیٹھ چکی تھی۔ سبھی لوگ زارون کو دیکھ رہے تھے، اور ایک طرف نینا شاہ تھی اور دوسری طرف سے زمل شاہ۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ دلہن کون ہے۔ نینا شاہ نے جب اپنی بہن کی یہ ہٹ دھرمی دیکھی تو ایک نظر زمل کو دیکھ کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں اسٹیج سے اتر جاتی ہوں، مجھے آخر کس حد تک شرمندہ کرنا چاہتی ہو تم؟ زمل، اگر مجھے امی جان کی بات کا احساس نہ ہوتا تو میں کبھی بھی سبقت کے علاوہ کسی اور مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرتی۔ معاملہ بگڑ نہ جائے اس لیے فوراً نکاح خواہ کو بلایا گیا۔ نہیں بھائی، زمل کے منہ پر اصل تمام چانتوں اس وقت لگا جب اس کے سامنے زارون شاہ نے نینا کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا، اور وہ سامنے کھڑی یہ منظر دیکھتی رہ گئی۔ ادھر لوگ نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ زارون کی آنکھوں میں بھی ایک پل کو آنسو آئے تھے، کیونکہ اس کی محبت ہار چکی تھی۔ امی جان کا فرمان جیت چکا تھا۔ سارے معاملات بڑی تیزی سے نپٹے۔ عورتیں نینا شاہ کو زارون کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ دیر بعد زارون کمرے میں داخل ہوا، سیدھا الماری کی طرف اس کا رخ تھا، اور اپنے سارے کپڑے الماری سے نکال کر رکھنے لگا۔ نینا چپ چاپ سب کچھ کرتی دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بیگ پیک کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں واپس دبئی جا رہا ہوں۔ امی جان یہی چاہتی تھی کہ آپ کو اس گھر میں بہو بنا دیا جائے۔ اب آپ بہو بن گئی ہیں اور میرا کام پورا ہوا۔ وہ اسی رات بغیر کسی کی کچھ بات سنے واپس دبئی چلا گیا۔ گل بانو خاتون تو غصے سے بفری بیٹھی تھی۔ بغیر لحاظ کی وہ سیدھا زمل کے گھر پہنچ گئی۔ جا کر ذلیل کرتے ہوئے کہنے لگی کہ سارا کیا دھرا اس لڑکی کا ہے، یہ اپنی بہن کی خوشیاں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اس نے ہی زارون کو بھڑکایا ہوگا، اور وہ سہاگ رات کو نینا کے ساتھ وقت گزارے بغیر واپس دبئی چلا گیا۔ جب سے زمل کو یہ پتا چلا کہ بغیر نینا کو چھوئے زارون دبئی جا چکا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ گلبانو خاتون کے سامنے ہی ہنسنے لگی، ہنس کر کہنے لگی کہ ارے واہ، میں تو سوچ رہی تھی کہ شاید زارون کے دل سے میری محبت ختم ہو چکی ہے، مگر محبت بھلانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اچھا ہوا، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ نینا آپی کے ساتھ آپ لوگ جو مرضی کر لیں، مگر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ زارون شاہ صرف میرا ہی بن کر رہے گا۔ گل بانو خاتون یہ سن کر خاموش ہو چکی تھی۔ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ان کے منہ پر ہی زمل شاہ دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی تھی۔ وہاں پر رکنے کا کوئی جواز پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ گل بانو واپس حویلی میں لوٹی اور ہڑ بڑا کر کہنے لگی کہ توبہ توبہ، یہ چھٹانک بھر کی لڑکی کتنی تیز ہے۔ میں تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ یہ تو نینا شاہ کے پاؤں کے ناخن کے برابر بھی نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ گھر واپس آ چکی تھی۔ نینا شاہ کو تو فرق ہی نہیں پڑا تھا، وہ یہیں رہتا یا باہر چلا جاتا۔ دھیرے دھیرے دن یوں ہی گزرنے لگے۔ کتنے پاپڑ بیلے تھے گلبانو خاتون نے کہ بیٹا واپس آ جاؤ، میں تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے پوتا چاہیے، میں اپنے سبقت کو واپس اس گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں تمہارے پہلے بچے کا نام سبقت رکھوں گی، خدا را واپس لوٹاؤ۔ مگر زارون صاف انکار کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ نے مجھ سے نکاح کروانا تھا اور میں نے کر لیا، مگر اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہوں۔ میرے دل میں کبھی بھی نینا کی وہ جگہ نہیں بن سکتی جو میں نے زمل کو دے رکھی تھی۔ آپ رہیے اپنی بہو کے ساتھ اس گھر میں خوش، اور مجھے یہاں پر رہنے دیجیے۔ گل گانبانو کو بھی محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ غلطی کر چکی ہے۔ انا کی خاطر انہوں نے اپنا بیٹا کھو دیا۔ وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔
یہاں تک کہ رشتہ دار یہ کہنے لگے کہ کیسی بدقسمت نینا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، دھن دولت عزت مقام، مگر دیکھو اس کی قسمت میں تو شوہر کا پیار لکھا ہی نہ تھا۔ ایک شوہر مر گیا اور دوسرا کبھی واپس ہی نہ لوٹا۔ گل بانو خاتون کی طبیعت بھی اب کافی خراب رہنے لگی تھی۔ اس 7 سال کے عرصے میں ایک مرتبہ بھی زمل نے اس گھر میں واپس قدم نہ رکھا تھا۔ وہ پڑھنے کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی اور ڈاکٹر بننے کے بعد وہ شہر کی ایک جانے مانی ہسپتال میں جاب کرنے لگی تھی۔ کتنے رشتے زمل کے لیے آ چکے تھے مگر اس نے سب کو ٹھکرا دیا۔ زرون اپنے کاروباری سلسلے میں جہاں ایک جانب مصروف تھا، وہیں اس کے دل میں زمل کی محبت کم نہ ہو پائی۔ ابھی وہ واپس گھر سے آیا ہی تھا کہ جب اس کے نمبر پر ایک کال آئی۔ وہ اپنے پاؤں سے جوتے اتارتے ہوئے اس نے سرسری سے انداز میں موبائل دیکھے بنا ہی کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب سے آواز نینا شاہ کی تھی۔ 7 سالوں میں پہلی بار نینا نے اسے کال کی تھی۔ زارون نے موبائل کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا اور پھر کان سے لگا کر کہنے لگا کہ جی خیریت تو ہے۔ جواب میں نینا رو رہی تھی اور ہچکیاں باندھ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ زارون وہ امی جان، اتنا کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ زارون کو لگا جیسے اس نے بہت قیمتی سرمایہ کھو دیا ہو۔ آج سے 8 سال پہلے سبقت کی موت نے جس قدر اس کی زندگیاں بدل دی تھی، وہی نینا کی بندھی ہوئی ہچکیوں میں بات کو سن کر اس نے فوراً پاکستان کی ٹکٹ کروائی۔ اسی شام وہ سیدھا اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچا، گاڑی سیدھا ہسپتال کی جانب دوڑا دی، اور جہاں پر گل بانو خاتون ایڈمٹ تھی انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ گزشتہ رات بھی وہ رو رو کر اس کو یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں جانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نینا کو میں نے اپنی بہو تو بنا لیا مگر تم سے دور ہو گئی۔ اب تو مجھے لگتا ہے کہ میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، میں مر جاؤں گی اور تم واپس آ جاؤ، ہم سب بہتر حل نکالتے ہیں، مگر خدارا مرنے سے پہلے مجھے ایک مرتبہ اپنا چہرہ دکھا دو۔ زرون شاہ اپنی ماں کی بات سننے کے بعد فون رکھ چکا تھا۔ اسے نہیں خبر تھی کہ اس کی ماں کو سچ مچ ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ وہ ICU میں تھی اور بڑی مشکل سے اپنی ماں سے ملنے کی اجازت ملی۔ 7 سال بعد جب وہ واپس لوٹا تو کافی میچور لگ رہا تھا، اپنی عمر سے کئی گناہ بڑا لگ رہا تھا۔ بڑائی ہوئی داڑھی، آنکھوں میں کچھ کھو جانے کا غم۔ وہ اپنی ماں کے سامنے آیا تو آکسیجن ماسک ہٹا کر گل بانو خاتون نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ اپنے بیٹے کے چہرے پر رکھ کر کہنے لگی، بیٹا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری اولاد مجھے یوں ہی سزائیں دے گی۔ پہلے ایک بیٹا مجھے جیتے جی مار گیا اور دوسرا مجھ سے جدا ہو گیا۔ آج اگر میں ہسپتال نہ پہنچتی تو شاید مجھ سے ملنے کے لیے بھی نہ آتا، مگر چلو میں غلط ہی صحیح، تم اگر نینا شاہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو بے شک اسے طلاق دے دو، اپنی منچاہی لڑکی کو بیاہ کر اس گھر میں لے آؤ، میں بس تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اپنی ماں کے منہ سے یہ بات سن کر زارون شاہ کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہے۔ اس کی زندگی تو برباد ہو کر رہ چکی تھی، اپنی ہی ماں کے حکم کی وہ تعمیل کرتا جا رہا تھا، اور اس وقت اگر ICU میں نہ ہوتی تو یقیناً وہ چیخ کر اپنی ماں کے سامنے روتا اور رو کر کہتا کہ امی جان میرا قصور کیا تھا، آپ نے کیوں اپنی اولاد کو کٹ پتلی سمجھ لیا، جب چاہا جس طرح چاہا اس کا رخ موڑ دیا، اسے انگلیوں پر نچا لیا، اور میں اپنا کوئی کھلونا تو نہیں ہوں، آخر کیوں آپ نے ہمیشہ اپنی ہی مرضی مجھ پر تھوپی۔ اب وہ کچھ بھی نہ بولا اور اپنی چیخیں، اپنی آواز ہمیشہ کی طرح دل میں ہی دفن کر کے کہنے لگا، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، میں آ گیا ہوں نا، آپ کا اچھے سے علاج کرواؤں گا، آپ ٹھیک ہو کر واپس میرے ساتھ گھر چلیں گی۔ وہ فوراً باہر نکلا اور ڈاکٹر چلانے لگا، ڈاکٹر کہاں ہیں؟ میری ماں کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، ان کا علاج کریں۔ اور ڈاکٹر کی آواز پر سامنے موجود کمرے سے اپنا کوٹ درست کرتی ہوئی زمل باہر نکلی۔
جسے دیکھ کر زرون تو جیسے بت بن چکا تھا۔ یہ زمل ہی تھی، بالوں کو اونچی بونی میں باندھے ہوئے، سر پر دوپٹہ رکھے، ڈاکٹر کے سفید کوٹ میں ملبوس، ایک نظر زارون پر ڈال کر اندر چلی گئی تھی۔ گل بانو خاتون کا آخری وقت آ چکا تھا۔ ابھی زارون کو آئے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ڈاکٹرز نے یہ بری خبر آ کر سنا دی کہ گل بانو خاتون اس جہاں فانی سے کوچ کر چکی ہے۔ ایک مرتبہ پھر گھر میں جنازہ پڑا تھا۔ زرون شاہ بچوں کی طرح بلک بلک کر اپنی ماں کا ہاتھ تھامے رو رہا تھا، مگر اس کی ماں بھی منو مٹی ڈھیر تلے دفن ہو گئی۔ گھر کا سرپرست تب زرون شاہ تھا۔ تعزیت کی خاطر اس گھر میں زمل شاہ آئی تھی، مگر کچھ دیر وہاں پر رکنے کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ دھیرے دھیرے مہمانوں کو آنا جانا رہا اور پھر سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ گھر میں صرف زارون اور نینا ہی بچے تھے۔ نینا کے والدین بھی جس روز انہیں الوداع کہتے اپنے گھر لے آئے تو زمل کو تو اندر ہی اندر ایک آگ محسوس ہونے لگی۔ ان 7 سالوں میں اس نے زارون کو تنگ نہیں کیا تھا، نہ میسیج، نہ کال، اور نہ ہی اپنی بہن سے کوئی رشتہ رکھا تھا، کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں یہ بھروسہ تھا کہ زارون نینا سے دور ہے۔ مگر آج جب گل بانو کو مرے ہوئے کافی دن بیت چکے تھے اور اب یہ رات زارون شاہ اور نینا کی اس گھر میں تنہا تھی، تو زمل کا خون کھولنے لگا۔ بار بار اپنا ہاتھ موبائل کی طرف بڑھاتی، اپنی انگلیاں مروڑتی، کئی طرح کے خیالات تھے جو اسے بار بار ستا رہے تھے۔ کہیں زارون نینا کو اپنی بیوی کے طور پر اپنا ہی نہ لے، کہیں آج وہ اپنے رشتے کی شروعات نہ کر لے۔ آخر کار وہ اس کی بیوی ہے اور وہ بھی مرد ہے۔ نہیں، وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ میں اسے کسی اور کا ہونے بھی نہیں دوں گی۔ اتنا سوچتے ہوئے اس نے زارون کا نمبر ملا دیا۔ زارون اس وقت کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ نینا بھی وہیں پر موجود تھی۔ جب اسکرین پر نمبر جگمگاتا دیکھ کر زارون کو ہچکی سی لگی۔ نینا نے فوراً پانی بڑھایا، مگر ایک گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے فون کان سے لگا لیا۔ زارون بولا اور نہ ہی زمل نے کچھ کہا تھا۔ نینا زارون کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جب بہت دیر تک دونوں کی طرف سے کوئی بات نہ ہوئی تو نینا کہنے لگی کہ کس کی کال ہے؟ زارون آپ خاموش کیوں ہیں؟ زمل نے جیسے ہی فون میں نینا کی آواز سنی تو اندر ہی اندر جل چکی تھی۔ غصے سے کہنے لگی کہ خبردار، جو آپ نے اس کی بات کا جواب دیا، آپ صرف اور صرف میرے ہیں۔ بھلے ہی اس گھر میں آپ دونوں تنہا رہ چکے ہیں، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے جسم پر، آپ کی روح پر، آپ کے وجود پر، ہر ایک چیز پر صرف اور صرف زمل شاہ کا حق ہے، سمجھے؟ اگر آپ نے نینا کے قریب جانے کی کوشش کی تو مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا کہ آپ کے پاس آ کر اس کا منہ نوچ لینے میں۔ زارون چپ چاپ اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں مسکرا بھی رہا تھا۔ 7 سال کے اس طویل عرصے کے بعد اسے اتنا تو یقین ہو چکا تھا کہ زمل ابھی بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ گلا کھنگار کر کہنے لگا کہ فکر مت کرو، مجھے اپنی حدود پتہ ہے۔ کھانا کھا رہا ہوں اور اس کے بعد تم سے بات کرتا ہوں۔ جو رونق زارون کے چہرے پر آئی تھی، نینا سمجھ چکی تھی کہ کال کس کی ہے، یقیناً زمل کی ہی ہے، اور اس کے بعد تو جیسے یہ معمول سا بن گیا۔ زارون اکثر نینا کے ساتھ ہی زمل سے بات کر لیا کرتا۔ ان کی آپس میں تعلقات بحال ہونے لگے تو نینا اندر ہی اندر کڑنے لگی۔ ایک روز جب زارون گھر واپس آیا تو نینا تیار تھی۔ بارش برس رہی تھی اور موسم کافی خوشگوار تھا۔ پکوڑوں کی خوشبو نہ چاہتے ہوئے بھی زارون کو کچن کی طرف کھینچ رہی تھی۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ نینا پکوڑے اچھے بناتی ہے اور سبقت بھائی تو ان پکوڑوں کے دیوانے تھے۔ وہ خوشبو سونگھتا سیدھا کچن میں چلا آیا۔ آ کر جب نینا کو دیکھا تو ایک پل کو ٹھٹک گیا۔ نینا یوں تیار تھی جیسے نئی نویلی دلہن تیار ہوتی ہے۔ بال کھلے تھے، آنکھوں میں کاجل لگا تھا، چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ،
اور نیا سوٹ زارون سمجھ چکا تھا کہ یہ ساری تیاری اس کی خاطر ہے۔ وہ تو بالکل ہی بد مزہ سا ہوگا۔ اس کی پکوڑوں کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ رکے اور واپس کمرے کی جانب پلٹنے لگا کہ جب نینا نے اس کا بازو پکڑ لیا، اس کے قریب آ کر کہنے لگی کہ آخر کب تک مجھ سے دور رہیں گے؟ 7 سال گزر چکے ہیں اور بیوی ہوں میں آپ کی، مجھے اپنا حق چاہیے اور آج ہی چاہیے۔ میں مزید آپ کو یوں جھلسا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے اپنی زندگی کے 7 سال آپ کے نام کیے ہیں اور آپ کو بھی اب میری فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں آگے کی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ زمل سے ہی مل کر آ رہا تھا اور زمل نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ تم جاؤ گے اور جا کر ابھی کے ابھی نینا کو طلاق دو گے۔ مجھے مزید انتظار نہیں کرنا، میں تمہاری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ دن رات گزارنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری صبح مجھ سے ہو اور تمہاری شام مجھ سے ہو اور تمہاری رات مجھ سے۔ ڈھیر ساری باتیں کرنے کے بعد گزرے، میں ساری زندگی تمہارے ہی نام پر بیٹھی رہوں گی، لیکن آخر کیوں؟ کس بات کی سزا مل رہی ہے ہم دونوں کو؟ گناہ ہی کیا کیا ہے ہم دونوں نے؟ چپ چاپ ہو جاؤ اور جا کر نینا کو طلاق دے دو۔ ویسے بھی وہ بیاہ کر کون سی شادی شدہ ہونے والی سکھ لے رہی ہے؟ طلاق کے بعد ماں باپ کے پاس آ جائے گی، وہ اسے سینے سے لگا کر رکھیں گے اور پھر تم مجھ سے شادی کرو گے۔ سمجھے زارون بھی کہیں نہ کہیں یہی چاہتا تھا۔ آج سوچ کر بیٹھا تھا کہ وہ طلاق کی بات کرے گا، مگر یہاں تو نینا رشتہ بڑھانے کی بات کر رہی تھی۔ اس نے اپنا بازو نینا سے چھڑوایا اور کمرے میں چلایا۔ باہر بادل گرج رہے تھے اور بجلی چمک رہی تھی جب چائے اور پکوڑے لے کر نینا اس کے سامنے آ کر بیٹھی، مگر زارون نے اسے اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر اتنا کہا کہ دیکھو نینا، امی جان نے ہم دونوں کی زندگیوں کو ایک کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ سبقت بھائی کی وفات کے بعد تم اس گھر میں ان کی بیوہ کی حیثیت سے رہ سکتی تھی، مگر نہ جانے امی جان کو کیا سوچی کہ انہوں نے میرا رشتہ تم سے کر دیا۔ اور یہ تم بھی جانتی ہو کہ میں اور زمل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے اور زمل کو کس بات کی سزا مل رہی ہے، اور تم کیوں شادی شدہ ہو کر بھی بیواؤں جیسی زندگی گزار رہی ہو۔ لیکن مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں اب تھک چکا ہوں اور مجھے اپنا فیوچر سوچنا ہے، اور وہ فیوچر صرف اور صرف زمل ہے۔ بہتر ہے کہ ہمیں اپنے راستے جدا کر لینے چاہیے۔ میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور آپ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جانا، اور پھر میں زمل سے شادی کر لوں گا، یہی بہتر رہے گا۔ اتنی آسانی سے یہ بات زارون نے کر دی تھی۔ نینا یہ سن کر ایک گہری سانس خارج کر کے مسکرائی، پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں، مگر اتنا کہوں گی کہ مجھے آپ کے ساتھ اگلے 2 مہینے گزارنے ہیں، اس کے بعد آپ مجھے طلاق دے دینا۔ 2 مہینوں کا سن کر زارون کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں ان 2 مہینوں میں ایسا کون سا معرکہ سر انجام ہو جائے گا جو کام کل کرنا ہے وہ آج کر لیتے ہیں؟ مگر نینا شاہ کی یہ شرط سن کر زارون بھی خاموش ہو گیا۔ جب اس نے اس شرط کے بارے میں زمل کو بتایا تو وہ بھی چڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ بس میں جانتی ہوں اس فضول عورت کو، یہ اسی لیے یہ سب کچھ کہہ رہی ہے تاکہ اسی طرح اپنے حسن کے جان میں آپ کو پھنسا سکے۔ مجھے نہیں پتا آپ اس سے دور رہیں گے، بلکہ آپ اس گھر میں ہی نہیں رہیں گے، بلکہ الگ فلیٹ میں رہیں گے، اور آپ جب تک شاہ حویلی نینا شاہ نامی بلا سے پاک نہیں ہو جاتی، آپ اس گھر میں قدم نہیں رکھیں گے۔ جس وقت وہ چیخ چیخ کر ویڈیو کال پر زارون کو یہ بتا رہی تھی، نینا شاہ یہ سب کچھ سن چکی تھی۔ وہ چلتی ہوئی زارون کے قریب آئی اور مسکرا کر کہنے لگی کہ زمل، فکر مت کرو، بہت جلد میں تم دونوں کی زندگیوں سے نکل جاؤں گی، مگر یہ یاد رکھنا میرے جانے کے بعد تم کو پچھتاوا ضرور ہوگا۔ زمل نظریں پھیر چکی تھی، جبکہ وہی زارون شاہ بھی کال بند کر گیا تھا۔
2 ماہ کے بعد ان کی شادی ہونے والی تھی اور وہ دونوں روز شاپنگ کرنے کے لیے باہر جاتے۔ اس روز جب زارون شاپنگ کر کے گھر واپس آیا تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ ابھی تک نینا ہی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ زارون نے جب اسے یوں دیکھا تو چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا، کہنے لگا کہ یہاں پر اتنی دیر تک کیوں بیٹھی ہو، سوئی کیوں نہیں؟ جواب میں نینا شاہ اسے کہنے لگی کہ کہاں تھے آپ؟ میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا، کب سے آپ کا میں انتظار کر رہی تھی۔ جواب میں زارون شاہ اسے کہنے لگا کہ میں زمل کے ساتھ شاپنگ کرنے گیا تھا اور کھانا بھی اسی کے ساتھ کھا کر آ رہا ہوں۔ مسکرا کر نینا شاہ کہنے لگی کہ اچھا، ہم پر یہ مہربانی آپ کب کریں گے؟ میرا مطلب کہ بھلے ہی میں کچھ ہفتوں بعد آپ سے الگ ہو جاؤں گی، لیکن میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ تھوڑا انجوائے کروں۔ کل ہم دونوں شاپنگ کرنے جائیں گے اور کھانا بھی باہر کھائیں گے۔ زارون چپ تھا، میں کچھ غلط بھی نہیں تھا اس میں، اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ہم چلیں گے، لیکن مجھ سے کسی بھی قسم کی توقع رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میں نے سوچا ہے وہی ہوگا۔ آپ کے اور میرے درمیان کچھ ہفتوں بعد یہ رشتہ ختم ہو جائے گا اور آپ اس بات کو کسی قیمت پر بھی نہیں بولیں گے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا، جبکہ نینا شاہ نے مسکرا کر زارون شاہ کی جانب دیکھا تھا اور دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، مجھے منظور ہے، بار بار یہ بات یاد دلا کر مجھے آپ اذیت نہ دیں اور نہ ہی کسی اور کو خوشی، کیونکہ رب العالمین کو یہ سب پسند نہیں۔ اس لیے جتنی خاموشی سے کام ہو رہا ہے اتنی ہی خاموشی سے اس کام کو ہونے دیں، ورنہ وہ رب کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ ایسے انداز میں بولی تھی کہ زارون شاہ اس کو دیکھتا رہ گیا۔ نینا شاہ زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، لیکن جب کچھ کہنے پر آتی تھی تو خاموش نہیں رہتی تھی۔ وہ بہت ہی معصوم اور سادہ دل لڑکی تھی۔ اس نے کبھی نہ کسی کے ساتھ چلاکی کی تھی اور نہ ہی کبھی کسی کا دل دکھایا تھا۔ نہ جانے اس کو کس گناہ کی سزا مل رہی تھی۔ کئی بار وہ اللہ کے سامنے ٹوٹ کر بکھری تھی، مگر وہی رب اس کو حوصلہ دے دیتا تھا اور وہ ایک نئی امید کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی۔ مگر اس بار شاید اس کی یہ امید ٹوٹنے والی تھی اور اس میدان کے ساتھ ساتھ اس کا پورا وجود ٹوٹنے والا تھا۔ شاید یہ گھر بکھرنے والا تھا جس سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ رات کا قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ ساری رات زارون شاہ سو نہیں پایا تھا۔ وہ اسی بارے میں بس سوچتا جا رہا تھا۔ بے شک نینا شاہ کی باتیں بہت وزندار نہیں تھی، مگر نہ جانے ان باتوں میں ایک ایسا قرب اسے محسوس ہو رہا تھا جو اسے سکون کا سانس لینے نہیں دے رہا تھا۔ اگلے روز جب وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، تبھی وہاں پر اچانک سے زمل آ گئی تھی۔ وہ اکثر اس ریسٹورنٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ لنچ بریک کے لیے آتی تھی۔ یہ ریسٹورنٹ اس کے ہسپتال کے نزدیک ہی تھا، مگر وہاں پر زارون کو مسکرا کر نینا شاہ کے ساتھ بات کرتے دیکھا تو غصے سے تڑپتی ہوئی سر پر آن پہنچی اور بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر سامنے رکھی ہوئی کول ڈرنک کا گلاس ایک لمحے میں نینا کے منہ پر انڈیل دیا۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ سارے کپڑے خراب ہو چکے تھے۔ آس پاس کے لوگ بھی انہی کی طرف دیکھنے لگے، مگر وہ غصے سے چلا کر کہنے لگی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کس کی مرضی سے آپ اسے یہاں پر لے کر آئے ہیں؟ یہ ہوتی کون ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے والی؟ جواب میں زارون شاہ بھی کچھ غصہ ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ گھر نہیں ہے زمل، کچھ تو لحاظ کرو، کون سا گناہ کر دیا ہے میں نے؟ نینا ٹشو سے اپنا چہرہ صاف اور کپڑے صاف کر رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے اور بغیر ایک لفظ بھی بولے وہ سیدھا پارکنگ ایریا میں جا کر زارون کی کار میں بیٹھ چکی تھی۔ زمل کے لگائے ہوئے اس تماشے نے لوگوں کو چمگویاں کرنے پر مجبور کر دیا۔ زمل کی اس حرکت پر
اس کے ماں باپ بھی کافی پریشان تھے، اور ماں نے تو ہاتھ جوڑ کر اسے کہا کہ زمل، خدا کا واسطہ ہے، تم کیوں اپنی بہن کا گھر برباد کر رہی ہو؟ اسے زارون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے دو۔ مگر وہ انتہائی ڈٹھائی سے کہنے لگی کہ میں کیوں کسی کے لیے قربانی دوں، کیوں اپنی خوشی اپنی بہن کے لیے تباہ کروں اور ساری زندگی خود محبت کے لیے ترستی رہوں۔ جواب میں رخسانہ بیگم کہنے لگی کہ بیٹا، زارون دنیا کا آخری لڑکا نہیں ہے، اور بھی لوگ موجود ہیں، اور تم ان میں سے کسی سے شادی کر لو تو محبت ہو ہی جائے گی۔ جواب میں زمل جو بولی تھی، رخسانہ بیگم کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اگلے ہی پل وہ کہنے لگی کہ اچھا، اگر میں آپ کو کہوں کہ میرے بابا کو چھوڑیں اور جا کر کسی اور سے شادی کر لیں تو کیا آپ کر لیں گی؟ رخسانہ نے جب یہ الفاظ سنے تو ان کا ہاتھ اپنے سیدھے سینے پر گیا، سینہ تھام کر کہنے لگی کہ ہائے ہائے بدلحاظ لڑکی، کیسی بیہودہ باتیں کر رہی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں کیوں تیرے بابا کو چھوڑوں گی؟ ارے ایک دوسرے کے ساتھ جیتے ہیں اور ایک دوسرے پہ مرتے ہیں، تم جیسی اولاد سے تو اچھا تھا کہ تم پیدا ہوتے ہی مٹ جاتی، ایک نینا ہی ہماری اچھی بیٹی ہے۔ بے شرم ان کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ زمل کو بول رہی تھی، جبکہ زمل آگے سے اکڑتے ہوئے کہنے لگی کہ کیوں اپنی دفعہ آپ کو یہ سب کچھ یاد آ گیا؟ جب لوگ اپنی اولاد کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو تب آپ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو نینا خان کی پرواہ ہے، گل بانو خاتون کو بھی نینا کی پرواہ تھی، آپ کو بھی نینا شاہ کی پرواہ ہے، اور میری اور زارون کی محبت کا کیا؟ وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی کیا؟ کیا ہی کیا ہے آپ لوگوں نے میرے لیے جو میں آپ لوگوں کے لیے قربانیاں دیتی پھروں؟ اتنا کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ایک مرتبہ پھر وہ رو دی تھی۔ وہ دونوں رات تک بات کرتے رہے، جبکہ نینا لب بھینچے کمرے میں بیٹھی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اسٹور روم سے چپکے سے اس نے سبقت کی ایک تصویر نکال لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ غلط ہے اور سبقت کے ساتھ اس کا رشتہ ختم کر دیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود اس کے لیے وقت کو بھلانا آسان نہیں تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ جہاں شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو رہی تھی، وہیں دوسری جانب نینا پل پل مر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، دن بھر کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور کھانستی تو یوں لگتا جیسے کوئی 70 سال کی بوڑھی عورت کھانس رہی ہو۔ وہ حد سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے لیے نینا ایک طرف کھڑی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے زارون سے کہا کہ زارون، مجھے طلاق دے دو۔ بخار سے اس کا وجود تپ رہا تھا۔ جب زارون نے ایک نظر اس کو دیکھا اور کہنے لگا، میں پورے ہوش و حواس میں نینا شاہ تمہیں طلاق دیتا ہوں، 3 مرتبہ یہ الفاظ ادا کر چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے جو گالوں پر بہہ کر نکلے تھے۔ زمل کو لگا کہ نینا روئے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بد دعائیں بھی دے گی، مگر نینا نے مسکرا کر شکر الحمدللہ کہا۔ اسے کہنے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور اس کا سارا سامان یہیں پر پڑا تھا، مگر کمرے سے صرف ایک سبقت کی تصویر تھی جو اس نے اٹھائی، اور سبقت کی تصویر لے کر جب وہ اس گھر سے باہر جانے لگی تو زارون کو نہ جانے کیا سوجا۔ وہ کہنے لگا کہ رکو، میں آپ کو خود آپ کے گھر تک چھوڑ آؤں گا۔ نینا شاہ نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، پھر سارے منظر دھندلا گیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ زمل اور زارون دونوں ہی بھاگ کر اس کی طرف گئے، اس کی گال تھپ تھپانے لگے، مگر ایک مرتبہ پھر خون کی الٹی اسے آئی اور اپنے نینا شاہ کو فوراً اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں پر ڈاکٹرز نے جب چیک اپ کیا تو جو بات انہوں نے بتائی، زمل اور زارون کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ انہیں تو بلڈ کینسر ہے، آپ نے ان کا علاج معالجہ کیوں نہیں کروایا؟ اب ان کا بچنا ناممکن ہے۔ نینا شاہ جانتی تھی کہ وہ بلڈ کینسر سے لڑ رہی ہے، مگر اس نے اپنی اس بیماری کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ جس پل اسے پتا چلا
کہ اگر 2-3 مہینے کے اندر اندر اس کا علاج نہ ہوا تو وہ مر سکتی ہے، تو بجائے یہ بات کسی کو بتانے کے اس نے مرنا ہی مناسب سمجھا۔ زمل کو پچھتاوا تو اس وقت ہوا، وہ زرون کا بازو پکڑ کر کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ کیا تم جانتے تھے کہ نینا شاہ کو کینسر ہے؟ یا میرے خدایا، یہ کیا کر دیا؟ نینا نے زارون اور زمل دونوں ہی ایک طرف بیٹھے اپنے رویے پر پچھتا رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ آخر کس غلطی کی سزا انہوں نے نینا کو دی؟ کیا بگاڑا تھا نینا نے اس کا؟ سفید کفن میں لپٹی نینا کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرنے سے پہلے نینا کے لبوں پر سبقت کا ہی نام تھا، اور مرنے سے کچھ دیر قبل ہی وہ زارون کے نکاح سے خود کو آزاد کر چکی تھی۔ اگلے جہاں یقیناً وہ خود کو پھر سے سبقت کے نام سے ہی منسوب کرے گی۔ ایک پچھتاوا تھا جو دونوں کو ہونا تھا، اور زانون اور زمل شاہ کا نکاح سادگی سے کروایا گیا۔ ماں باپ نے اسے ڈھیروں باتیں سنائیں کہ تمہاری بہن تم سے ناراض ہو کر گئی ہے، تم نے اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا۔ یہ پچھتاوا زمل اور زارون کو چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ شادی کے باوجود بھی جس طرح کے خواب انہوں نے دیکھ رکھے تھے وہ سب کچھ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ دونوں ایک ہو چکے تھے، مگر انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ غلط کہاں تھی۔ آخر کار یہی کہا گیا کہ یہ قسمت کا لکھا ہے، اور قسمت یہی چاہتی تھی کہ ہم کٹ پتلی بنے، قسمت کے ہاتھوں برباد ہوتے چلے گئے۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزرنے لگا۔ زمل اور زارون کے بیچ محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھنے لگی۔ زارون نے اپنا سارا بزنس پاکستان ہی ٹرانسفر کر لیا، اور اپنے ماں باپ سے بالکل لا تعلق ہو کر اب زمل کو پچھتاوا ہو رہا تھا۔ واقعی زارون کو پانے کے چکر میں اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کا دل دکھایا۔ دھیرے دھیرے جب اسے پچھتاوا ہوا تو اس نے اپنے ماں باپ سے معافی مانگی۔ قبر پر جا کر اس نے پھول رکھے، اور آنکھوں میں آئے ندامت کے آنسو کہیں نہ کہیں بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ ایک طویل عرصہ لگا تھا ماضی کو بھلانے میں، مگر پھر آخر کار زارون اور زمل نے اپنی زندگی کی شروعات کر دی۔ ان کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں، اور وہ ایک دوسرے کو پا چکے تھے، مگر کہیں نہ کہیں یہ خواہش باقی رہ چکی تھی کہ کاش سبقت بھائی اس دنیا سے نہ جاتے تو شاید آج ان کی زندگی کچھ اور ہوتی۔